الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون فکذبوه فانجیناہ والذین معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 66 تک انشاءاللہ سورہ الاعراف 8واں سپارہ ہم سماعت کریں گے۔ ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور نصیحت کرتا ہوں تمہیں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ میں وہ چیزیں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے جو مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہیں، وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات پر، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک آدمی کے ذریعے، یعنی کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ ایک آدمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیحت کی، لینذرکم، جو تم میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں کیا کرے، ڈرائے، ولتتقوا، اور تمہیں غضب الہی سے، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر کیا کیا جائے، رحم کیا جائے۔ کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے جو تم میں سے ہے، علی رجل منکم، جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں غضب الہی سے ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پہ ان کے ایک اور شبہ کا ازالہ فرمایا، وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کوئی انسان بھی نبوت اور رسالت کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے اور ذات ربانی سے براہ راست فیض حاصل کر کے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی کام فرشتہ ہی کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہاری یہ حیرت و پریشانی بے محل ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی کامل اور برگزیدہ بندے کو نعمت نبوت سے سرفراز کرنا چاہے تو اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی ان کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو آپ کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان بدبختوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے، بے شک وہ لوگ کیا تھے، دل کے اندھے تھے۔ افہام و تفہیم اور واضح و نصیحت کا یہ سلسلہ ایک دو روز میں ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کی مخالفت برداشت کرتے رہے اور ان کی ہدایت پذیری کے لیے جان توڑ کوشش کرتے رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ظرف ہی اتنا وسیع، حوصلہ اتنا بلند اور دل اتنا شفیق ہوتا ہے کہ وہ تکذیب و افتراء کے باوجود واضح و نصیحت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ہم علماء کو کسی بھی تکلیف کا دنیا سے اور دنیا والوں سے شکوہ اور شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دین کی تبلیغ کرنے میں انبیاء کرام سے لے کے جس نے بھی حق کی تبلیغ اور پرچار کیا اسے دنیا میں تکلیفیں ملتی رہیں۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے جھٹلایا، انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے،
لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام واعظ و نصیحت سے دستبردار نہیں ہوئے۔ آخر جب اتنا عرصہ دراز گزر گیا اور ان میں قبول ہدایت کی رغبت پیدا نہ ہوئی تو عذاب الہی طوفان کی شکل میں ظاہر ہوا اور آپ کے فرمانبرداروں کے سوا سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے جب ایک پورا معاشرہ ایک طرف ہو کے نبی کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ خوش بخت اور خوش نصیب نبی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو اللہ ان لوگوں کو چھوڑ کے جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو بڑی بڑی اذیتوں میں اور بڑے بڑے امتحانات میں اور بڑی بڑی مشکلوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ والذین فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے غرق کر دیا ان بدبختوں کو جنہوں نے کیا کیا، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ الفاظ خود اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ طوفان صرف مکذبین اور منکرین کے لیے بطور سزا کے آیا تھا، ساری دنیا سے اس کا تعلق نہ تھا، یعنی ساری دنیا کو تباہ و برباد کرنے اس کا مقصد نہیں تھا، یہ صرف منکرین اور جو جھٹلانے والے تھے ان کے لیے طوفان نوح تھا۔ عراق کی سرزمین خصوصاً کوہ را کی وادیوں میں اب تک ایک مہیب طوفان کے نشانات اہل فن کو ملتے رہتے ہیں۔ تورات میں اس طوفان کے سلسلہ میں یہ تصریحات ملتی ہیں، اور نوح 600 برس کا تھا جب طوفان کا پانی زمین پر آیا۔ جب نوح کی عمر 600 برس کی ہوئی، دوسرے مہینہ کی 17ویں تاریخ کو اسی دن بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں، اور 40 دن اور 40 رات زمین پر پانی کی جھڑی لگی رہی۔ طوفان نوح کا تخمینی سال 3200 قبل مسیح ہے۔ فی الفلک کے لفظ سے یہ دھوکہ نہ ہو کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی جو ہے وہ کشتی تھی۔ محققین اثریات کا خیال ہے کہ یہ خاصا بڑا جہاز اوپر نیچے 3 درجوں کا تھا، اور اس کی پیمائش تورات میں حسب ذیل دی جاتی ہے۔ اس کی لمبائی 300 ہاتھ، اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس کی اونچائی کتنی تھی؟ 30 ہاتھ تھی۔ کوئی اتنا بڑا مسافروں کا جہاز جو برطانیہ اور امریکہ کے درمیان عموماً چلتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، آپ نے کہا کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم نہیں ڈرتے؟ قوم عاد عرب کے قدیم اقوام میں سے تھی جن کی قوت و شوکت اور حکومت و فرمانروائی کے بڑے مبالغہ انگیز افسانے زبان زد عام تھے۔ ان کا یہ نام ان کے دادے کے نام پر پڑ گیا تھا، جس کا شجرہ یہ بتایا جاتا ہے وہ عاد بن عوص بن ارم بن صالح۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم کے ایک معزز شاخ کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہود بن عبداللہ بن رباح بن الجلود بن عاد، ان کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو یمن کا ایک حصہ ہے، اور ان کا پایہ تخت حضرموت تھا۔ یہ علاقہ اس وقت بہت سرسبز و شاداب تھا۔ یہ قوم اپنی قوت و وجاہت میں لاجواب تھی، دور دراز تک ارد گرد کا علاقہ ان کے زیر نگین تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ بھی شرک میں مبتلا تھے اور اپنے ہر کام کے لیے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے انہیں باطل معبودوں سے قطع تعلق کرنے اور اپنے مولا حقیقی سے رشتہ عبودیت جوڑنے کی دعوت دی۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہنے لگے وہ سردار جو کافر تھے آپ کی قوم سے، انا لنراک فی صفاء، کہ اے ہود ہم تو خیال کرتے ہیں کہ تم نرے نادان ہو، وانا لنظنک من الکاذبین، اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ آپ کی شفقت بری دعوت کا رد عمل، آپ نے بڑی پیار اور محبت سے دعوت دی، اور اس کا رد عمل یہ ہوا کہ آپ کی قوم کے سرداروں نے آپ کو بے وقوف اور جھوٹا تک کہنا شروع کر دیا، لیکن آپ کی جبین پہ بل تک نہ آیا، اور نوح علیہ السلام کی طرح بڑی نرمی اور وضاحت سے اپنی سچائی اور اپنی دعوت کی صداقت کو واضح فرمایا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے، شفقت و خلوص کے مجسموں کو ان دل آزار الزامات سے متہم کیا جاتا ہے، اور وہ بڑے حوصلے اور ہمت سے اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔